حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے، اور جو اللہ تبارک و تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائز حق دے، یعنی حق ادا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جائز حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ایک رات اس کی خدمت کرنا اس کا جائز حق ہے، اور اس طرح مہمانداری 3 دن رات کی ہے۔ اس پر مزید جو ہو، یعنی 3 دن اور 3 رات سے زیادہ جو مہمانداری ہو وہ مہمان کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات نکالے ورنہ چپ رہے۔ اور مہمان کے لیے یہ حلال اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان کو اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں، اور اگر مجبوراً اٹھنا پڑے تو چاہیے کہ عذر کرے، اس لیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے یعنی اٹھ جانے سے اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا اور شاید اس کو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا صلہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر اور برکت کی دعا کرے، یہ اس کا صلہ ہے۔ حضرت ابو کریمہ السامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آنے والے مہمان کی میزبانی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ولیمے کی دعوت کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرے یا اسی قسم کی کسی اور دعوت کو قبول کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو کھانے پر خواہ وہ شادی کا ہو یا غیر شادی کا بلایا جائے اس کو چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کر لے اور وہاں جا کر پھر کھائے یا نہ کھائے، یہ اس کی مرضی۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، پھر ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہم نے عرض کیا کہ ہم کو خواہش نہیں ہے، حالانکہ ہم بھوکے تھے، لیکن ہم نے یہ الفاظ تکلفاً کہہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی جب بھوک لگی ہے تو جھوٹ بول کر کھانے سے بچنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت وحشی ابن الحرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مل کر کھاتے ہو یا علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سب الگ الگ کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دسترخوان پر مل کر کھایا کرو اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔